علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ عنکبوت کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست، اولیاء، صلحاء، جو خود بھی صراط مستقیم پر چلے اور امت مصطفیٰ کو بھی راہ راست پہ ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، نیک لوگوں کا ذکر کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ صالحین کا ذکر کرتے ہیں، آپ تو بے خبر ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذکر آپ کی گناہوں کو زائل کرنے کا سبب بنتا ہے، آپ کے گناہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات ارضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس عالم رنگ و بو کے اندر ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے، رزق کی فراوانی ہو، تنگ دستی ہو، نصرت ہو، عداوت ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہم سارے ایک چین میں بندھے ہیں، فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ سے اور آپ کو اپنی حاجات کے حل کے لیے مجھ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چین ہے، ہیومن بینگ کی، انسانوں کی ایک چین ہے جو ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنتی ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی 2896 نمبر، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے معاملات جو حل ہوتے ہیں، مسائل تمہارے حل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سعد بن ابی وقاص مالی اعتبار سے بھی مستحکم تھے اور فزیکلی بھی سٹرونگ تھے، دونوں اعتبار سے سٹرونگ تھے، دوسرے صحابہ سے مالی مالداری کے اعتبار سے بھی سٹرونگ تھے، مضبوط تھے، اور بہادری کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے، اور ایک پرسیپشن ان کے ذہن میں یہ تھی کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہوں دیگر صحابہ سے، اور شجاعت اور بہادری میں بھی بڑی فتوحات کی سعد بن ابی وقاص نے، میں بہتر ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا سعد بن ابی وقاص، یہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور کامیابیاں اور کامرانیاں دی جاتی ہیں، یہ ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے کی جاتی ہیں، یہ نہ سمجھا کرو کہ میرا کوئی ذاتی وصف اور ذاتی کمال ہے۔ فرمایا یہ نہ سوچا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا یہ ضعفاء، کمزور، ضعیف جسے آپ کہتے ہیں نا، ضعیف لوگ کون ہیں؟ فرمایا انما نصر اللہ ھذہ الامہ، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بدعواتہم و صلاتہم و اخلاصہم، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص کی وجہ سے، ان کی سنسیئرٹی کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اعزاز و اکرام بخشتا ہے۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے،
اور بہت بڑے محدث ملا علی قاری سے پوچھا گیا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں ضعفاءکم فہم بمنزلۃ الاقطاب، فرماتے ہیں ضعیفوں سے یہاں مراد میرے نبی کی اقطاب ہے، کتب کی جمع اقطاب ہے، والاوتاد بثبات العباد والبلاد، آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر جو سکون اور قرار میسر ہے اور زمانے کو جو وقت میں لوگوں کو ثبات مقرر ہے، اصل میں ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو دلوں کو قرار عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں کبھی آپ اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، کبھی غوث کہتے ہیں، کبھی کتب، بھی اپنے اپنے درجات ہیں، روحانی درجات ہیں۔ اب میں ان درجات کی بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ لوگ، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین کبھی بھی ایسے 7 لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ انہی میں سے آج ہستی اس مہینے کی نسبت اور اعتبار سے جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لابکانی، a lot of titles has been given to him، بہت سے ٹائٹلز انہیں دیے گئے، لیکن میری اس قوم کا جو بدترین المیہ ہے، جو بدترین المیہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے ایک غلاف کے اندر قید کر دیا ہے۔ بدھ والے دن ہمارے جامعہ میں کوئی 550-600 طالب علم ہیں، میں نے ایک بزم رکھی ہے جو منعقد ہوتی ہے لاسٹ ویک آف دا منتھ، اور 3 جو بزم ہائے ہیں یہ سید حجویر، وہ کلاسز میں ہوتی ہیں، تو میں نے کلاسز کا وزٹ کیا تو سب کا موضوع یہی تھا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ اب میں نے 2-2 منٹ ہر کلاس میں وقفہ کیا، 2-2 3-3 منٹ، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کسی کلاس میں جا کے، افسوس بھی ہوا۔ پھر میں نے سب سے دا موسٹ سینئر کلاس، دیٹ از دا اسپیشلائزیشن ان اسلامک جورسپروڈینس، جو تخصص الفقہ ان اسلام کہتے ہیں، یعنی مفتی جو بن رہے ہیں مفتی، ان کی کلاس میں جا کے ٹک گیا، بیٹھ گیا میں وہاں جا کے۔ بچہ تقریر کر رہا تھا، وہ بچے ایسے بچے نہیں ہیں، کوئی اتنے بچے نہیں ہیں، وہ خود بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے زوردار۔ ایک خطیب کو یہاں ممبر پر بیٹھا دوں نا، آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، ایسے زوردار خطیب ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے۔ تو میں پھر بعد میں کہا بیٹا آپ نے اتنی بڑی شخصیت اور ذات کے اوپر کرامات کا اتنا دبیز غلاف چڑھا دیا ہے، اتنا دبیز غلاف چڑھا دیا ہے کہ ان کی پوری تعلیمات کو آپ نے جو ہے وہ بالکل روپوش اور پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا ہے۔ میں نے کچھ چند منٹ گفتگو کی، میں نے بزم کے جو عہدے داران تھے وہ میں نے ریوائز کیے، نوٹس بورڈ لگوایا، اور کہا کہ چونکہ جب موسٹ سینئر کلاس ہے، سب سے پہلے 8 سال پڑھتے ہیں، جب عالم بن جاتے ہیں پھر وہ مفتی بنتے ہیں، 2 سال پڑھ کے مفتی بنتے ہیں، 10 سال۔ پھر میں نے اس کے اندر فیصلہ کیا کہ میں ان کی ہر بزم جو ہے وہ میری نگرانی میں ہوگی، ان کا پالش ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مجھے اختلاف ہے اس چیز سے، اپنے اسکول آف تھاٹ سے، جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے، مجھے سے اختلاف اس بات سے ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے چہرے پر کرامات کا دبیز غلاف ڈال کے آپ لوگوں نے ان کی حقیقی تعلیمات کو کیوں سیٹ اسائیڈ کیا؟ کتنی بڑی شخصیت ہے، ابھی دیکھتے ہیں، چل کے بات کرتے ہیں۔ جی عبد القادر، آپ دیکھیں نام ہی توحید کا لمبردار ہے، اب نام دیکھیں عبد القادر، یعنی یہ لوگ توحید کا پیغام لے کے آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ غوث اعظم ٹائٹل آپ کا، محی الدین ٹائٹل آپ کا، لقب آپ کا، صبح گیلان میں پیدا ہوئے۔ والد کی طرف سے شجرہ نسب دیکھوں تو 5 واسطوں سے جا کے ملتا ہے امام حسن سے، اور والدہ کی طرف دیکھوں تو 7 یا 8 واسطوں سے جا کے موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا، امام زین العابدین سے ہوتا ہوا امام حسین، اور سیدہ خاتون جنت تک پہنچتا ہے۔ دونوں طرف سے حسن حسینی سید ہیں، 7 یا 8 واسطے ہیں، 9 واسطے ہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ اگر میں طریقت کا سلسلہ دیکھتا ہوں تو آپ طریقت کے سلسلے میں شیخ ابو سعید مخزومی سے ہوتے ہوئے حبیب اجمی، حسن بصری، علی المرتضیٰ شیر خدا، اور پھر محمد رسول اللہ تک، یہ طریقت کا آپ کا شجرہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے جا کے، اتنی بڑی شخصیت۔ اور وہ خرقہ اور وہ جبہ آپ کے پاس پہنچا
امام حسن بصری سے، علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوتا ہوا آپ کی شیخ نے آپ کو جبہ بھی عطا فرما دیا اور مدرسہ بھی آپ کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہو گیا. 33 سال بیٹھ کے آپ نے مدرسے میں درس و تدریس کی اور فتویٰ دیا. 33 سال، 33 ایئرز اپنی خانقاہ، اپنے آستانے پہ بیٹھ کے 33 سال آپ نے پڑھایا اور کمال کر دیا. اور جو سب سے بڑا کام کیا آپ نے تصوف کو پر اسراریت سے نکال کے. تصوف، صوفیزم از اے مسٹیریس. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے اٹ از اے پیرلل ریلیجن، یہ ایک متوازن دین ہے. ایسا نہیں ہے، یہ پیرلل ریلیجن نہیں ہے. یہ اصل میں یہ تو دین کی تعلیم ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو کام کیا، وہ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے خانقاہ کو تصوف کی پر اسراریت سے نکال کے آپ نے اس کو شریعت کے ساتھ جوڑا. خانقاہ کو کس کے ساتھ جوڑا؟ شریعت کے ساتھ جوڑا خانقاہ کو. اور پھر مدرسے کے نظام کی اصلاح فرمائی آپ نے. اتنا بڑا کام جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں اس پر ابھی کلام کرتا ہوں آگے جا کے، اگر مجھے وقت ملتا ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. ہم نے خانقاہوں کا مزاج کیسے بدلا؟ ہم نے خانقاہوں سے دین کو، شریعت کو دیس نکالا کہ دیا. ہم نے ملک بدر کیا، شریعت کو بھی ملک بدر کیا اور دین کو بھی ملک بدر کیا. میں بات کرتا ہوں کہ یار رسالت امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا. ایسا نہیں ہے. اللہ والوں کا بنیادی کام ہی اللہ والوں سے ملانا ہوتا ہے، اللہ سے ملانا ہوتا ہے. اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں. اور یہ کام شیخ عبد القادر جیلانی اب خانقاہی نظام انگڑائیاں لے رہا ہے. 1999 میں میں تو 86 سے اوقاف ڈپارٹمنٹ میں ہوں. وہ کمپلیکس جو مسافر خانہ تھا جہاں عورتیں اور مرد آ کے قیام کرتے تھے اسلام کرنے والے، اب وہاں بہت بڑا جامعہ، خواجہ کفایت صاحب جانتے ہیں کہ تشریف بھی لے جاتے ہیں، بہت بڑا آستانہ جہاں تخصص کی کلاسیں، حفظ کی، ناظرہ کی، لنگوسٹک لیبز، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، اب وہاں وہ ادارہ قائم ہو گیا. گویا خانقاہوں نے بھی انگڑائی لی اور یہ احساس بیدار ہونے لگا کہ ان خانقاہوں کا اصل مزاج اور اصل ان کا جو مقصد تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ابلاغ تھا. سیال شریف کو آپ دیکھ لیں، اب یہ مدرسے قائم ہونے شروع ہو گئے ہیں، یعنی اب مزاج بدلنا شروع ہو گیا. علامہ محمد اقبال کو بہت شکوہ تھا مدارس سے اور خانقاہوں سے. جب خانقاہوں نے پیراہن بدلا اپنا اور دین کو چھوڑا، اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک. اقبال کہتے ہیں میں خانقاہ بھی گیا اور مدرسہ بھی گیا، میں وہاں سے بہت آزردہ اور رنجیدہ ہو کے اٹھا، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. کہتے ہیں میں اتنا دکھی ہو کے خانقاہ سے نکلا ہوں، اتنا دکھی ہو کے نکلا ہوں کہ ان خانقاہوں کا مزاج تو یہ تھا کہ وہاں مردوں کو بھی حیات مل جاتی تھی. کوئی ضمیر کا مردہ ہو، دل کا مردہ ہو، دین اس کا جو ہے وہ تہ میں چلا جائے پاتال میں، تو یہ خانقاہی نظام کے وارث جو تھے اس دین کو پاتال سے نکال کے باہر لے آتے تھے، اس کو اجاگر کر دیتے تھے. کہتے نہ محبت کا درس ہے وہاں، نہ زندگی کا، نہ معرفت کا، نہ نگاہ کا. فرماتے میں بڑا آزردہ ہو کے مدرسوں اور خانقاہوں سے آیا ہوں، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ. یہ خانقاہیں خالی جوش، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. وہاں جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہمارے مسکراتے لبوں سے پھر ایک آہ اور سرد آہ اور فریاد نکل جاتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم نے سمجھا ہم جو ایجوکیشن لے رہے ہیں یہ ہمیں جو ہے بہت سی چیزوں سے الگ کر کے ہمیں ہمارا رشتہ اللہ سے جوڑ دے گی اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے گی. کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہم نے سوچا یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے گوئٹے کا، یہ ان لوگوں نے جو سسٹم ہمیں دیا
یہ سسٹم ہم نے اس کو اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کیا، اس سے بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی تو کیا، الحاد بھی ساتھ آ گیا۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلیمانی سلطانی و ملائی و پیری۔ اقبال نے سخت کرٹیسائز کیا ایسی خانقاہوں اور مدارس پر جنہوں نے اپنا مشرب اور اپنا درس بھلا دیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر چیز کو، ان کے مشن کو فراموش کر دیا۔ دعوے دار تو ہم سارے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اگلی بات لے کے چلتے ہیں جی، جھوٹ کتنی بری بات ہے۔ اچھا آپ یہ فرمائیے کہ اسلام کا پہلا تعارف کیا تھا؟ What was the first introduction of Islam? What was the first introduction of Islam? That is truth. That is truth. Right? اسلام کا پہلا تعارف کیا تھا؟ کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ They accepted. They declared. They announced. ہم کہیں گے yes you are right. ہاں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے 40 سال کبھی غلط بات سنی نہیں ہے۔ اسلام کا پہلا تعارف جو ہے وہ ہے سچائی اور صداقت۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اسلام کی خشت اول ہی کو دفن کر دیا، ہم نے اسلام کی خشت اول کو دفن کر دیا۔ اسلام کی خشت اول جو تھی وہ صداقت تھی۔ ماں نے میراث تقسیم کی، 2 بیٹوں میں 40 دینار ایک بیٹے کو، 40 دینار دوسرے بیٹے کو، اور شیخ کو بھیجا اپنے صاحبزادے کو بغداد کی، جائیے جا کے علم حاصل کیجئے۔ کیا حاصل کیجئے؟ کیا حاصل کیجئے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ولی کے لیے علم ضروری ہے؟ ہاں، ماں نے بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، ماں نے بھیجا تھا جاؤ بیٹا علم حاصل کرو۔ علم اساس اور بنیاد ہے۔ علم کیا ہے؟ شریعت اساس اور بنیاد ہے۔ تربیتی انقلاب کی خشت اول صداقت۔ میں واقعے کی طرف نہیں جا رہا، میں کوئی آپ کو واقعہ سنا کے میں نے وقت پورا نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی خشت اول جو ہے وہ صداقت ہے۔ آغاز 18 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کا پہلا گروہ پورا کا پورا راہ راست پر اگر آیا تو کس بنیاد پر آیا تھا؟ سنا نا آپ نے علماء سے، صداقت ہی تو تھی۔ تو بتا دیا کہ لوگوں کی زندگی میں اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اپنی زبان پر حق و صداقت کے ترانے شروع کر دو، لوگ از خود تمہیں قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ولایت ہمارے گھر کی باندھی ہے۔ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی وکل ولی لہ قدم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہر ولی میرے طریقے پر ہے، میرے طریقے پر ہے۔ وانی علی قدم النبی بدر الکمال، اور میں کمالات کے ماہتاب محمد رسول اللہ کے قدموں پر قدم رکھے چل رہا ہوں۔ یہ بھی پیغام دے دیا کہ ولی کی بنیادی شان یہ ہے کہ اس کا قدم پڑتا ہی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول کا قدم پڑتا ہے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اور جس کی ذات قول و فعل کا تضاد ہو، جس کی شخصیت قول و فعل کا تضاد ہو، درس وہ دے سادگی کا، درس وہ دے فقر کا، درس وہ دے درویشی کا، اور بس پھر اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا۔ بڑے بالغ و نظر لوگ ہیں، ضرور پہچانیں گے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، فرماتے ہیں میں کتب بن گیا۔ کیسے؟ علم پڑھتے پڑھاتے۔ کیسے بنا؟ پیری مریدی کرتے کرتے میں کتب بن گیا تھا؟ نہیں، میں علم پڑھتے ہوئے میں کتب بن گیا۔ وَنَلْتُ السَّعْدَ مِن مَوَالِ الْمَوَالِ، اور یہ سعادت مجھے بارگاہ الہی سے میسر آئی ہے۔ آپ فرماتی سعادت مجھے کہاں سے میسر آئی ہے؟ میرا مالک اس بات پہ راضی ہے کہ میں قطبیت اور غوثیت اور ولایت اسی کے حوالے کروں گا جو میرے نبی کا دین پڑھے گا، جو میرے نبی کا کیا پڑھے گا؟ قطبیت بھی اس کے لیے، ابدالیت بھی اس کے لیے، غوثیت بھی اس کے لیے، ولایت بھی اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو محمد رسول اللہ کا دین پڑھے گا۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حتیٰ صرت محدثا مفسرا فقیہا، کہتے میں علم پڑھتے پڑھتے محدث بھی بن گیا، میں فقیہ بھی بن گیا، میں مفسر بھی بن گیا۔ اور بتایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، پہلے علم اور پھر عمل، اور علم اور عمل جب دونوں کا سنگم اور حسین امتزاج سامنے آتا ہے تو وہیں سے غوث بھی جنم لیتا ہے اور وہیں سے قطب بھی جنم لے لیتا ہے۔ علم اور عمل کے دونوں کے سنگم سے
دونوں کے حسین امتزاج سے جو وجود باہر آتا ہے علم اور عمل کے، تو پھر اللہ کا ولی وہ تشکیل پاتا ہے۔ باتیں شاید میری سخت ہوں، بات بڑی زبردست کرتے ہیں، فتول الغیب میں بات بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی، میں تمہیں اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں میں تمہیں باور کرانا چاہتا ہوں، یاد رکھو تم بارگاہ الہی میں پہنچنا چاہتے ہو اور میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے میں قرآن تھام لو، خود ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، تم اللہ کی بارگاہ میں خود ہی پہنچ جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ مسند نشینی میں جب سے دنیا داری آئی ہے، اس کا عمل جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مسندوں کا تقدس جو ہے وہ دنیا طلبی کی غلاظتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الفقہ اور مفسر، بے شمار صلاحیتوں کے مالک، اہل حدیث، ہمارا اسکول آف تھاٹ، ان کے امام ابن تیمیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا ہاتھ میں رکھنا بہتر ہے، دنیا کا جیب میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ویلتھ، دولت، کہتے ہیں ہاتھ میں رکھنا بہتر ہے، جیب میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ فالو کر رہے ہیں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر میرے ہاتھ میں یہ واچ ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ میں نے رکھی ہے، کوئی سائل آ گیا تو دینے میں آسانی ہے نا، میں ہینڈ اوور کر سکتا ہوں نا آسانی سے۔ لیکن جب میں نے جیب میں رکھ لی تو کسی نے سوال کیا تو جیب تک ہاتھ لے جانے سے کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی ہیں، بندہ سوچ بچار کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ کرتا ہے پھر کرتا ہے، پھر ہاتھ ڈالتا ہے پھر کرتا ہے، سوچ بچار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں شیخ کہ دنیا جیب میں نہ رکھو، دنیا ہاتھ میں رکھو، کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا آ جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، دولت کو جمع کرنا جو ہے وہ یقیناً نیک نیت سے جمع کریں تو جائز ہے، لیکن وہی دولت اگر بدنیتی سے جمع ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ کروسیڈ وارز، صلیبی جنگیں، یہ مدرسے کے اندر ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ تھا جس کا کام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حرکت الجہاد۔ کیا نام تھا؟ ادھر بچہ درسیات پڑھتا، درس نظامی پڑھتا، پڑھنے کے بعد ساتھ شام کو ایوننگ کلاسز ہوتی جس کے اندر تیر اندازی سکھائی جاتی، شمشیر زنی سکھائی جاتی، فنون حرب سکھائے جاتے۔ کیا سکھائے جاتے؟ فنون حرب سکھائے جاتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اس کے بعد ان کو تیار کیا جاتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب ملت اسلامیہ پر مشکل وقت آن پڑے تو پھر خانقاہوں سے نکل کے رسم شبیری بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ جب ملت اسلامیہ پر مشکل وقت آ جائے تو خانقاہوں سے نکل کے رسم شبیری بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ کروسیڈ وارز، صلیبی جنگیں۔ نجم الدین والد ہیں صلاح الدین ایوبی کے، نام انفیملیئر تو نہیں ہے صلاح الدین ایوبی کا؟ نہیں انفیملیئر نا؟ ان کے والد نجم الدین کس کے مرید، کس کے تربیت یافتہ تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ 10 سال کی عمر میں بیٹا پکڑ کے لے گئے اور مرید کروایا آپ کا، اور آپ کی خانقاہ مدرسے میں داخل کیا تو آپ نے دیکھتے فرمایا کہ نجم الدین آپ کا یہ بچہ اسلام کا بہت بڑا مجاہد اور فاتح بنے گا۔ آپ کا بچہ 10 سال کا بچہ، تو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بچہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں نا، آنے والے وقتوں میں اسلام کا بہت بڑا مجاہد اور فاتح ہوگا۔ عماد الدین زنگی جو کہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، وہ بھی اسی خانقاہ سے تربیت یافتہ تھے، اسی مدرسے قادریہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ کاش کہ ہم نے کبھی دیکھا تو ہوتا کہ شیخ کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت تھی، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کے دونوں مجاہد، نور الدین زنگی ہوں، صلاح الدین ایوبی ہوں، یہ سارے کے سارے مدرسہ قادریہ کی پروڈکشن تھے، انہی کی پیداوار تھے، انہی مدارس کے اندر یہ لوگ پڑھے تھے، اور یہ تازہ دم دستے جو تھے کروسیڈ وارز کے اندر بھیجے جاتے تھے تاکہ عیسائیوں کو سبق سکھایا جائے۔ یہ بیت المقدس کس نے آزاد کروایا تھا؟ تو پھر مانے نا، تربیت کس کی تھی؟ علم کہاں سے حاصل کیا؟ شیخ سے حاصل کیا تھا۔
وہ تربیت کرتے تھے، ظاہری تربیت بھی فرماتے تھے اور باطنی بھی فرماتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے جی، اللہ کا نظام قدرت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو رہا تھا تو امام شافعی کی ولادت ہو رہی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہاں، اور امام غزالی بغداد کو چھوڑ رہے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، وہ اپنے بندوں سے زمین کو خالی نہیں ہونے دیتا۔ جنہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے اور کمال کی تربیت کرتے تھے اقوام عالم کو بیدار کرنے کے لیے، اور امام غزالی کے تربیت یافتہ تاشفین جو تھے انہوں نے پے در پے کنٹینیوسلی ریپیٹڈلی اٹیک کیا، انویژن کیا اور اسپین کو پھر آزاد کروا لیا، اسپین کو پھر آزاد کروا لیا۔ باتیں تو سوچنے والی ہیں۔ اور شیخ کے مرید الحاج عمر، سید الحاج عمر جو تھے، افریقہ کی ہسٹری کے اندر ان کا نام سنہری حروف سے لکھا ہے۔ انہوں نے تبلیغ اور جہاد دونوں کو اکٹھے لے کے چلے، اور برطانیہ کی حمایت یافتہ شورشی ٹولے نے جب امام حسین کے مزار پہ حملہ کیا تو گورنر داؤد پاشا، جس نے ان کی اینٹ سی اینٹ بجائی، وہ بھی شیخ کا مرید اور شیخ کے مدرسے سے تربیت یافتہ تھا۔ یہ مدارس کا مزاج تھا، مدارس میں ایسی تربیت دی جاتی تھی ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق سے روایت لی میں نے، اور راوی اس کے ہیں دو ہی راوی ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے عمر فاروق، شیخین کریمین اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قول النبی علیہ السلام لم یزل علی وجہ الدہر فی الارض سبعۃ مسلمین فصاعدا، فرمایا اے صدیق اور اے عمر رضی اللہ عنہما، فرمایا کہ بات یاد رکھو، اللہ کی زمین کبھی بھی 7 بندوں سے خالی نہیں ہوتی، ہر طرف کفر پھیل جائے تب بھی 7 بندے یہاں موجود ہوں گے۔ فلولا ذالکا، اگر یہ 7 بندے نہ ہوں، ہلاکت الارض ومن علیہا، یہ زمین بھی برباد ہو جائے اور زمین پر ہر چیز جو ہے وہ بھی تباہ و برباد اور ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ خانقاہیں تربیت بڑی کیا کرتی تھیں، زبردست قسم کی تربیت۔ انہوں نے مخلوق کے خدا کی عملی، علمی، فکری اور معاشرتی، معاشی، سیاسی ہر اعتبار سے انہوں نے اس کی تربیت کی، مخلوق خدا کی۔ خانقاہیں اصل میں تربیتی مراکز ہوتے تھے۔ خانقاہیں کیا ہوتی تھیں؟ تربیتی مراکز، ٹریننگ کلچرل سینٹرز ہوتے تھے جہاں ٹریننگ دی جاتی تھی اور طلبہ کی استعداد میں کیپیسٹی بلڈنگ، کریکٹر بلڈنگ، لاٹ آف ورک، بہت سے کام وہاں کیے جاتے تھے۔ اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے سکلز ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں امور خانہ داری کے لیے باقاعدہ شعبہ جات مقرر تھے جو بچیوں کو گھریلو معاملات چلانے کے لیے تربیت دیا کرتے تھے، جسے آج کل آپ ہوم اکنامکس کہتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا، ہوم اکنامکس، امور خانہ داری کے لیے۔ اور یہ سوشل سوسائٹی نیٹ ورک تھا، ویلفیئر جو کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کتابیں لکھیں۔ آج بھی اگر کتابیں دیکھیں، جو لوگ خانقاہوں تک نہ پہنچ سکے ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کیسا کام کیا۔ مجھے راستے میں یہ بچہ میرے ساتھ آئے، دورہ حدیث کا بچہ 8ویں سال کا، یہ بھی پتہ نہیں کہ بیٹھا ہوگا چھپ کے، 8ویں سال میں ہے۔ تو مجھے کہہ رہا استاد جی وہ اس دن کلاس کے اندر، کہاں گیا وہ بچہ؟ کہہ رہا یہ کلاس کے اندر باہر نکل گیا کہیں، وہ بزم میں تقریر ہو رہی تھی تو وہ آپ سے بات پوچھنی ہے۔ میں کہا پوچھو بیٹا۔ کہتے ایک شخص بیٹھا تھا، وہ میں نے اتفاق سے کہا، میں نے کہا یار یہ جب عمرے کا یا حج کا موقع ملتا ہے تو جمعے کے دن جو ہے ایک ٹف جاب ہوتی ہے کہ صبح ناشتہ بڑا لائٹ کرنا پڑتا ہے، ارلی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مسجد حرام میں جلدی جانا پڑتا ہے یا مسجد نبی میں جلدی جا کے بیٹھو تاکہ انسان جو ہے وہ ہلکا پھلکا رہے، وضو کرنے جانا پڑے تو نہ جائے۔ تو مجھے کہ وہ بیٹھا کونے میں، مجھے واقعہ سنائی چلے جا رہے ہیں، اس کونے میں چھپا بیٹھا ہے۔ کہہ رہے استاد جی وہ آپ نے غوث اعظم کا واقعہ نہیں سنا؟ تو آپ وہ بیان کیا کریں نا۔ میں کون سا واقعہ؟ کہتے ایک مرید آگے آ کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اسے رفع حاجت فیل ہوئی تو دیر واز اے گریٹ کانگریگیشن، تو وہ پیچھے نہیں جا سکا تو پھر ایک رومال اڑتا آیا اور اس رومال اس کے اوپر پڑا تو اس کے بعد وہ اس کو یوں محسوس ہوا کہ میں جنگل میں ہوں۔ اس کے بعد جب وہ رفع حاجت سے فارغ ہوا تو دوبارہ پھر وہیں بیٹھا تھا۔ میں کرامات کا انکار نہیں کرتا، بالکل انکار نہیں کرتا، بلکہ میں تو خود بیان کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جو بیونڈ دا وزڈم، ماورائے عقل جا رہی ہوں، کلم الناس علی قدر عقولہم، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق، ان کی
کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کے مطابق. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ تو اپنے ماں باپ کے ہر ایکٹ کو جو ہے وہ بھی یارڈ سٹک پر پرکھتے ہیں کہ یہ کیسے اور یہ کیسے. اس سے پہلے کہ کوئی نوجوان مجھے پوچھے ہاؤ از اٹ پاسبل، کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کیوں اس کو اس فضیلے میں ڈالوں، اسے میں کیوں نہ بتاؤں کہ شیخ کتنی بڑی شخصیت تھے، کتنی عظیم شخصیت ہے جس کا تم لوگ تصور نہیں کر سکتے. کمال استقامت. مجھے اگر سو کالڈ ولایت میسر آ جائے، آئی ایم جسٹ سیئنگ سو کالڈ ولایت اگر مجھے میسر آ جائے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھ سے شریعت ساکت ہوتی ہے. اسی پھر دل دیا نمازاں پڑھنے ہیں، ظاہر کی نہیں پڑھتے، دل دیا نمازاں پڑھنے ہیں. میں آئی ہیو میٹ اے لاٹ آف پیپل، بہت سے لوگوں سے میں ملا جن کا مزاج یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ استقامت دیکھیے. شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ بن عبد القادر جیلانی آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو ہیں، اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ شیخ نے اپنے باقاعدہ صاحبزادوں کو کروسیڈ وارز میں بھیجا، صلیبی جنگوں میں بھیجا کرتے تھے. لوگوں کے بیٹوں کو بھیجتے تھے، اپنے بھی ساتھ بھیجتے تھے، اپنے بیٹے بھی ساتھ بھیجتے تھے. ایسا نہیں کہ سب دوسروں کی اولاد کو آگے کر دیا کہ جہاد میں جاؤ اور جا کے جنت کی کنجی جیب میں ڈال لو اور وہاں سے بم بلاسٹ کرو اور فوراً جنت میں پہنچ جاؤ. ایسا نہیں ہے، ان کے اپنے بیٹے بھی جاتے تھے جہاد کے اندر. 2 صاحبزادوں نے کروسیڈ وارز کے اندر حصہ لیا اور شہید ہوئے. آپ دیکھیے کہ شیخ کی اپنے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ کمال کی استقامت تھی. میرے والد پانی ناپید ہوا، جنگل میں نکلے دعا کرنے کے لیے، اوپر بادل آیا اور بادل آنے کے بعد بادل نے کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں یا عبد القادر وقد احللت لک المحرمات، اور میں تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ میں نے ساری حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی ہیں، شریعت ہی میں نے ساکت کر دی ہے، اب تجھ پر کچھ حرام نہیں ہے، سب حلال ہے. نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، جو مرضی کھاتے جاؤ، سب حلال ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تجھے پہچان لی ہے. فعلمت ان اللہ لا یامر بالفحشاء، میں جانتا ہوں کہ میرا رب کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا. میرا رب کبھی برائی کا حکم، تو بکواس کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ساری حرام حلال ہو گئی، جس کو میرے رب نے حرام کر دیا، اپنے نبی پر حرام کر دیا، اپنے بندوں پر حرام، مجھ پر کیسے حلال ہو گئیں؟ میرے رب کا یہ منصب نہیں ہے، نہ اس کی قدرت ہے، نہ اس کا حکم ہے کہ حرام، جو حرام ہے وہ نبی پر بھی حرام ہے اور باقیوں پر بھی حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام. فرمایا میں نے اس لیے سمجھ لیا اور پھانپ لیا کہ تو شیطان مردود ہے. اس نے کہا نجوت منی بعلمک و فقہ کا، آج اے شیخ تیرا علم اور تیری فقہ دونوں، تیری جو اسپیشلٹی ہے، دونوں نے تجھے آج مجھ سے بچا لیا، وگرنہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. فرمایا وار کرنے سے باز تو نہیں آتا نا، وار پھر کر گئے. فرمایا مجھے نہ میرے علم نے بچایا، نہ میری فقہ نے بچایا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. وگرنہ تو شیطان مردود تو لے گیا تھا نا مجھے، تو شیطان مردود تو لے گیا تھا مجھے. میں امام فخر الدین رازی کی بات کروں، شیخ نجم الدین کبریٰ آپ تشریف فرما تھے اور بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے مفسر، فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مصنف مؤلف. آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا اور کہتے کہ اللہ ایک ہے. میں بات کروں گا اللہ کی وحدانیت پہ، اگلے جمعۃ المبارک کو کروں گا، اللہ نے زندگی دی تو ایبسلیوٹ ونس آف اللہ بات کریں گے اس پر. تو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے. فرمایا کوئی دلیل دو. اس نے ایک دلیل دی، دوسری دی، تیسری دی، چوتھی دی. وہ ہر دلیل کو شیطان توڑ رہا تھا. شیطان نالجبل پرسن تھا، صاحب علم تھا نا شیطان. عبادت کرتے کرتے شیطان جنات سے فرشتوں کی صف بیان کھڑا ہوا تھا. عبادت گزار بھی بہت تھا اور صاحب علم بھی تھا، اور آپ کی ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا تھا، ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا تھا. اور یہاں تک نجم الدین کبریٰ کو جب پتہ چلا تو آپ نے وہیں سے آواز دی. فرمایا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے فخر الدین کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کافر سے کفر کی دلیل مانگنے والا، ہمارے فقہا کہتے ہیں
کسی جھوٹے نبی سے اس کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، آپ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ مرزا کافر ہے، آپ نے کہا، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ نبی ہے، آپ کہتے ہیں بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے نبی ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کیا کیا خوبیاں ہیں۔ ہمارے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا یہ استفسار جو ہے وہی اسے اسلام سے نکال کے کفر کے اندر لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان اپنے نبی کی رسالت پر اتنا خام اور اتنا ناپختہ ہے کہ وہ دلیل مانگ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا وحدہ لا شریک بغیر دلیل کے مانا، ہم نے نبی کی رسالت کو مانا، ختم نبوت کو مانا تو بغیر دلیل کے مانا۔ ہم دلیل نہیں دیں گے، ہمارا ایمان قوی ہے۔ جو کہ میرے علامہ اقبال سے کسی نے کہا نا، کسی فلاسفر نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور رسالت امام علیہ السلام اس کے آخری نبی ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی ماں بھی یہی کہتی تھی، آپ کا باپ بھی یہی کہتا تھا، دونوں یہ کہتے تھے، دونوں یہی کہتے تھے، مسلمان تھے، یہی کہتے تھے۔ اقبال نے فرمایا نہ میں نے ماں کے کہنے پر اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے، نہ میں نے باپ کے کہنے پر رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے، میں نے اپنے نبی کے کہنے پر رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ اس سے اگلی بات کوئی نہیں، اس سے اگلی بات کوئی نہیں، اس پر بھی پھر کلام کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے نہ میری فکر نے بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ توحید سے بڑی محبت تھی جی، اہل اللہ کو توحید سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ میں یہ دیکھیے جی، یہاں ابن تیمیہ کی بات بڑی زبردست ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا یا عبد القادر انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں۔ شیطان تھا، دیکھیں اس نے یہ نہیں کہ عبد القادر میں تیرا الہ ہوں، اس نے الہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لفظ رب کا استعمال کیا۔ رب تو والدین کو کہتے ہیں، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، کہ شیطان مردود کو پتہ ہے کہ الہ ایک ہی ہے۔ الہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے جی۔ آگے بھی دیکھتے ہیں جی، میں توحید کے حوالے سے بات کرتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں جواب جی۔ بس یہ توحید کے حوالے سے بات کر کے چلتے ہیں جی، کویسچنس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کو نصیحت فرمائی، اب نصیحت سنیے گا، اولیاء اللہ کا مشرب کیا تھا؟ اچھا میں کہتا ہوں میں پیر بن جاؤں اور آپ سارے میرے مرید بن جائیں، اس قدر المیہ ہے کہ میں اس پر اب بات نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اہل اللہ کا کام ہے کہ مخلوق خدا کو راستہ خدا اللہ کا راہ دکھائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں شخصیت پرستی کی طرف چل پڑیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے عبد الوہاب کو علیک بتقوی اللہ وطاعتہ، اے میرے بیٹے اللہ سے ڈر اور اللہ کی اطاعت کر، ولا تخف احدا، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ دل میں رکھ، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھ، ولا ترجع، اور کسی سے امید بھی نہ رکھ، کسی سے امید نہ رکھ سوائے رب کے، وَقُلِ الْحَوَائِجُ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ، اور اپنی ہر حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ، اپنی ہر نیڈ، اپنی ہر دعا اپنے رب کے سامنے رکھ، وَأُطْلُبُهَا مِنْهُ، اور اپنے رب سے ہر چیز طلب کر، وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر، اللہ کے سوا کسی پر، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی پر بھروسہ نہ کر، فرمایا رب پر بھروسہ، وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، اور رب کی ذات کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ فرماتے ہیں التوحید التوحید التوحید، میرے بیٹے توحید کا خیال رکھنا، وجمع الکل التوحید، اللہ نے ساری بھلائیاں توحید کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اللہ نے ساری بھلائی اور خیر کس میں جمع کر دی ہے؟ توحید کے اندر جمع کر دی۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا جی، آخری لمحات تھے آپ کے، آخری کلمات بھی آپ سنتے جائیے، اللہ والوں کے آخری کلمات کیا ہوتے ہیں؟ استعنت بلا الہ الا اللہ، جو آخری الفاظ آپ کی زبان پر آئے، فرمایا میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں بلا الہ الا اللہ، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی وجہ سے، کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میں اسے مدد طلب کرتا ہوں۔ الحی الذی لا یموت، اور میرا رب وہ ہے جو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، ولا یخشا، اور وہ کسی سے اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وقہر العباد بالموت، اور جب چاہتا ہے اپنے بندے پر موت طاری کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے بندے پر موت طاری کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شیخ کے آخری کلمات تھے جو شیخ نے ادا کیے۔ مجھے تو بہت سی باتیں کرنا ہوتی ہیں، یہ وقت میں شاید رفتار وقت کی تیز ہو گئی، یہ کویسچنز یہ دیکھ لیتا ہوں، پھر شاید کوئی بات آپ سے کروں۔ یہ پہلے یہ کویسچن میرے پاس آیا جی،
پلیز گائڈ وچ ذکر از بیسٹ ٹو پرفارم استغفار اور درود شریف. یہ صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ابھی میرے پاس آیا، جب میں تو اس پر رکھا ہوا تھا سوال. یہ وہ کہتے ہیں رہنمائی فرما دیں کہ استغفار جو ہے وچ از بیسٹ ون، درود پاک اور استغفار. As we know, peace be upon him was the most pious and innocent human on the universe, but still peace be upon him used to pray and recite astaghfar 100 times a day. نبی پاک علیہ السلام ظاہر کائنات کے والی، آپ اس کے باوجود دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. Is it the guidance and teaching for us to tell us that استغفار is one of the best form of the words to offer؟ وہ کہتے ہیں کیا یہ سب سے بہترین دعا اور وظیفہ جو ہے استغفار ہے؟ آگے پوچھتے ہیں سیکنڈلی اٹ از سیڈ دیٹ اللہ اینڈ فرشتے سینڈ درود شریف آن پیس بی اپون ہم، سو اٹ از سیڈ ٹو اس ٹو سے درود پاک. ایز پر دس انفارمیشن درود شریف از دا بیسٹ ایز بینگ موسٹ پائس ہیومن پیس بی اپون ہم یوز ٹو سے استغفار 100 times a day. کہتے ہیں یہ علامہ صاحب رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں which one is the best, which one is the best. What a complicated question. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ جی وہ روٹی افضل ہے یا پانی؟ کیا دونوں میں افضل کون ہے؟ دونوں میں which one is the precious and has most significance. آپ نے فرمایا جب بھوک لگے تو روٹی افضل ہے، پیاس لگے تو پانی افضل ہے. سمجھ آئی بات کی؟ گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں، غلطی کر بیٹھیں تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. بڑا کمپلیکیٹڈ کویشچن ہے، ایسے دو دھاری تلوار پہ آپ مجھے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ پڑھا کریں، درود پاک پڑھیں. درود پاک کی تو فضیلت یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری آ جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے محدثین مفسرین کہتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے چاہے دھوج ریاکاری سے پڑھ لو اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ پھر بھی قبول فرما. درود پاک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسترد نہیں فرماتا. میں نے جواب دے دیا، پتہ نہیں سیٹسفیکشن جو ہے کس حد تک کوئی. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیے گا، ایجوکیشن یا عام طور پر بچوں کی انشورنس جو کروائی جاتی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ I would like to study its brochure. کیونکہ یہ کویشچن جو ہے آئی ایم ناٹ مچ اویئر آف اٹ، مجھے زیادہ اس کا نالج نہیں ہے. وٹ کائنڈ آف انشورنس از اٹ از یہ کس طرح کی انشورنس ہے جو آپ بچوں کی انشورنس کہتے ہیں؟ میرا اس سے بھی واسطہ نہیں پڑا. ہاں یہ جو آپ کی بیمہ پالیسی یا لائف انشورنس یہ انشورنس ہے دیٹ از ناٹ لافل، اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. اس پر میں نے پہلے بھی کلام کیا، پھر میں کہہ رہا ہوں تکافل جو ہے وہ اس کے پیرلل تکافل آیا ہے، وہ تکافل جائز ہے، لیکن انشورنس از ناٹ لافل، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. آگے مرحا فاطمہ ابیہا فاطمہ، اچھا فاطمہ، اچھا جی مرحا اور فاطمہ ابیہا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ام ابیہا یہ ٹائٹل تھا، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا. اس کے میننگ میں دیکھ لوں گا. مرحا سے مراد کوئی خوشی یا کچھ ہے، اس وقت میرے ذہن مستحضر نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. میں اس کو ابھی پینڈنگ کرتا ہوں. کال کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، تھوڑی سی بات کر کے نا میں بات کو ختم کر. چھوٹی ہلکی سی بات آپ کی ہے نا. اب دیکھتا ہوں یہ تھوڑی سخت اور تلخ بات ہے، خدا کرے کہ آپ کے حلق سے اتر جائے. اولاد کو ساتھ سلانا کیسا لگتا ہے؟ بچوں کو ساتھ سلانا اٹ از اے چارمنگ، اٹ از اے چارمنگ. اچھا لگتا ہے نا. کس حد تک آپ چاہتے ہیں بچے کو، بچہ بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ سونا چاہیے؟ کس حد تک آپ سب، کس ایج تک؟ کتنے سال تک؟ یس جی 5 سال، 7 years، 5 years، 7 years، 6 years، 10 years. ابو داؤد کی حدیث 496 اس کا نمبر. مرو اولادکم بصلاتہم ابناء 7 سنین. فرمایا جب بیٹا 7 سال کا بچہ تمہارا ہو جائے تو اس کو کس چیز کا حکم دینا ہے؟ نماز کا. کس کا دینا ہے حکم؟ نماز کا. وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو بچے کی ہلکی ہلکی پٹائی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہلکی ہلکی، لائٹ، جس سے اس پر نشان نہ پڑے، تکلیف نہ اس کو پہنچے، خوف زیادہ ہو. وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور میں رب کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بیٹی اور بیٹے کا بستر الگ کر دو. کیا کر دو؟ آپ کریں گے نا؟ کس کا حکم ہے؟ ہاں یہی عشق رسول ہے.
بچہ 10 سال کا ہو تو بستر کیا کرنا ہے؟ باپ بیٹی کو ساتھ نہیں سلائے گا، ماں بیٹے کو نہیں سلائے گی، بہن بھائی اکٹھے نہیں سوئیں گے، اور فلا یجوز حینئذ تمکین ابنین من الاجتماع فی مضجع واحد، اور آپ کو آپ کی شریعت حکم دے رہی ہے کہ بیٹے دونوں 10 سال کے ہو جائیں، یو آر ناٹ الاؤڈ، آپ کو اجازت نہیں ہے ان دونوں بیٹوں کو بھی اکٹھا سلا سکیں. ٹھیک ہے، بیٹوں کو اکٹھا سلائیں گے، چلو پراون کٹھا سوا دیو، دونوں پرا نے منڈے منڈے کدھر ہوتے کڑیاں کڑیاں ادھر سو جان، نہیں، اٹ از اگینسٹ دا شریعہ، اٹ از اگینسٹ دا شریعہ. جن میٹرز کو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، جو معاملات اس وقت جن کا ہمیں سامنا ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کی روح لرز جائے اور رات شاید آپ سو بھی نہ سکیں کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. پر میں آن ایئر ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو اللہ کے رسول کا حکم دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، آپ کے نبی نے، بلکہ ہمارے فقہا تو کہتے ہیں کہ ابھی افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ جینیٹیکلی چینجز آ رہی ہیں، ہارمونل چینجز، میں آپ سے یہی بات ہو رہی تھی، ہارمون یہ چکن کھا کھا کے لاٹ آف چینجز، جو ہارمونل چینجز جو ہیں وہ بالکل سامنے آ رہی ہیں. اور بچے، میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس سارے لڑکے سارے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، داڑیاں نکل رہی ہیں، 13-14 سال کا بچہ بھرپور داڑھی آ رہی ہے، پہلے پتہ بھی نہیں چلتا تھا. دیز آر ہارمونل چینجز. اور میں سمجھتا ہوں کہ چکن جو ہے، اس کا جو میجر سورس ہے دیٹ از چکن، اور اس کی جو پروڈکٹس ہیں ساری. لیکن ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ بچہ 7 یا 8 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دیں. حکم مصطفیٰ 10 سال کا ہے، اور ہمارے فقہا کہتے ہیں اس کو کیا کر دیا جائے، الگ کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے. اور اس میں دیکھتا ہوں یہ کوئی ایک آدھ بات اور کرنی تھی، اگر کر لوں. وقت میرے پاس کتنے ہیں جی؟ 5 منٹ ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی بات آپ سے اور کر لی جائے. اچھا، میں ایک بیٹھا تھا، یہ کوکنگ سینٹر نہیں ہوتے جو کیٹرنگ کرتے ہیں، یہ میں تکیہ اٹھا لوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں چپ کرنے والا ہوں، گھڑی میں نے پہن لی ہے. وہ بیٹھا تھا تو مالک نے کہا، جب کھانا بھجوانے لگے تو مالک نے کہہ دیا جی، وہ اس کا ملازم آیا، اس سے کہا کہ پوچھا کہ صاحب جی اپنا کھانا تیار ہو گیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اور وچوں کڑھ لیا جی، اپنے واسطے کڈ لیا جی. انہوں نے کیا ہو کڈ لیا ہے؟ کہتے کنیاں دا کڈیا جی؟ انہوں نے کہا جی کچھ 6-7 یا نہ کڈ لیا. کہ چلو ٹھیک ہے، کھانا بھجوا دیو. اینڈ آئی واز کانشیس. میں نے پوچھا یہ آپ نے کھانا کیوں نکالا ہے؟ تو کہتے اسی کڈ دے ہونے ہیں. میں کہ تسی کڈ دے ہوندے ہو؟ کہتا کہ مطلب اسی کڈ دے ہونے، یہ کی مطلب ہویا؟ کہتا نہیں، یہ تو روٹین سب دی روٹین ہے، جن اسی کیٹرنگ والے شادی عالم والے ہیں جی کھانا بھجوانے ہیں تو اسی کھانا وچ کڈنے ہیں. دیکھو جی، جنہوں نے بیچارے نے 6 گھنٹے لا کے دیگاں پکائیاں تے بیچارے سولی تے چڑھے رہے، اگ تے چڑھے رہے، تے وہ بیچارے کھان دے بھی حقدار نہیں نے. ایک مولوی صاحب کیسی گل پہ کر دے ہو؟ ہی واز رائٹ، ہی واز رائٹ، نو ہی از ناٹ رائٹ. وزن مقدار دونوں طے شدہ ہوتی ہے. خواجہ صاحب دونوں طے شدہ ہیں. آپ کھانا لینے گئے، آپ نے وزن کی بات کی، مقدار کی بات کی، آپ نے اجرت کی بات کی. اب اگر میں وہ وزن بھی نہیں دیتا، مقدار بھی نہیں دیتا، اجرت بھی میں نے لے لی ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ 12 کلو کی دیگ ہوگی، اس میں 6 کلو چکن ہوگا، اتنے چاول ہوں گے، یہ اس کی پکوائی ہے. اس کے بعد اگر میں نہیں دے رہا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، میرے رب نے فرمایا کہ اوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا. یاد رکھو تم سے تمہارے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ابو داؤد کی حدیث، من استعملناہ علی عمل فرزقناہ. جس کسی کی آپس میں اجرت طے ہو جاتی ہے اور اس کا ایک رقم طے ہو جاتی، ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، فما اخذ بعد ذلک فهو ذلول. اس کے بعد وہ غلول، وہ بعد میں جو بھی زائد لیتا ہے وہ غبن، دھوکہ اور حرام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دے کا وزن پورا دینا چاہیے. اور رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پرایا مال نہ حق لے گا لقی اللہ یوم القیامت وہ اجزم. فرمایا اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پورے بدن پر کوڑ ابھرا ہوگا. لوگ پوچھیں گے اس کے بدن پر کیا ہے، یہ کیسا بندہ ہے جو میدان محشر میں آ گیا؟ کہا جائے گا کہ یہ بندہ ناحق لوگوں کا مال کھایا کرتا تھا. میں سارے شادی ہالز والے، سارے اٹینڈنٹس، آپ کو بھی میں تنبیہ کر رہا ہوں، میں وارن کر رہا ہوں. اسے کہیں کہ یار اسی دیگاں پکوا رہے ہیں، جے تو کھانا لینا ہے تو میں نے پہلے دس دے، نہ تو حرام کھوائیں تو نہ سان پریشان کریں. یا تو میں آواں پھر لے لیں یا اتنے پہنچ لے لینا، وچوں کڈی نہ، تیری مہربانی ہے. نہ خود حرام کھاؤ نہ اپنے سبارڈینیٹس کو حرام کھلاؤ. اس کو بھی گناہ سے بچائیں اور خود بھی گناہ کا راستہ ہموار نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں.
اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور اہل ایمان کی سنت عطا فرما دیجیے۔